پاکستانی معیشت کی بات اگر ہم کریں تو جولائی 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.21 ارب رہا ہے، جو جون 2022 کے مقابلے میں 45% کم ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے 1.17 ارب کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ اس سب پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلے ذرا IMF کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اب واشنگٹن میں اجلاس ہونے جا رہا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف سٹیجز ہوئے اس کے، اب یہ کون سا سٹیج ہے؟ ایک عام آدمی جاننا چاہ رہا ہے کہ IMF سے مذاکرات ہمارے فل اینڈ فائنل کب ہوں گے، قسط کب تک مل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس آلویز مائی پلیجر ٹو بی آن سما۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو ہمیں اتنی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے ایکسٹرنل خساروں میں اور فارن ایکسچینج ریزروز پہ اور روپی وز ڈالر پہ، یہ تینوں چیزوں کا بہت بڑا تعلق اس چیز سے ہے کہ ہم جنوری سے کوشش کر رہے ہیں کہ 7واں ریویو، ہم IMF کے ایک پروگرام میں ہیں، اس کے ہر کوارٹر ایک ریویو ہوتے ہیں، پر ہم انفارچونیٹلی 7واں ریویو جو ہے وہ انکمپلیٹ رکھے ہوئے ہیں پچھلے کئی ماہ سے۔ پھر فروری کے بعد آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہوئی، پھر ایک نئی گورنمنٹ آئی، اور ڈیلے ہو گیا۔ جولائی میں کہیں جا کے ارلی جولائی میں ہم نے اپنا 7واں ریویو اور 8واں ریویو پھر کمبائن کیا، بیکاز اتنا ڈیلے ہو چکا تھا تو 2 کوارٹرز کمبائن ہوئے، تو ایک بٹوین دا اسٹاف آف IMF اینڈ بٹوین دا اسٹاف آف پاکستان ایک اگریمنٹ طے ہوا کہ جی یہ پالیسیز کا فریم ورک ہوگا، جس کو وہ کہتے ہیں میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز۔ یہ ایک آپ سمجھیں ایک کتاب سی ہے، اور اس کتاب میں یہ لکھا جاتا ہے کہ بجلی کی قیمت، ٹیکسز، گروتھ، ایکسٹرنل فرنٹ، اس پہ سب پہ کیا ہونا ہے اور پاکستان نے کیا اقدام لینے ہیں آگے چل کے۔ تو وہ اگریمنٹ ہو گیا، اس کو پھر ہم کچھ اس کے بعد کنڈیشنز رہ جاتی ہیں، جیسے 2-3 آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے دیکھا 10 روپے بڑھی، آپ نے دیکھا 3.92 روپے الیکٹرسٹی کی قیمت بڑھی۔ اب وہ سب چیزیں بھی کمپلیٹ ہو گئیں تو ایک اور مشکل درپیش آ گئی۔ IMF نے یہ کہا کہ آپ کے ریزروز بہت کم ہیں۔ یہ ٹرولی صحیح بات ہے کہ $7.8 بلین کے ریزروز پاکستان جیسے ملک کے لیے تقریباً 1 ماہ سے تھوڑا سا اوپر کے جو امپورٹس ہیں اس کو کور کر رہے ہیں۔ دس از اے ڈینجرس سچویشن، دس از این انکمفرٹیبل سچویشن۔ یہ ایسی سچویشن ہے جس میں ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کو بلڈ کرنے کے لیے کچھ آپ اپنے فرینڈلی کنٹریز کو اپروچ کریں، وہ بھی اب کیا گیا اور کچھ ہوپ وہاں سے بھی آئی ہے۔ یہ سب کر کے اب آج جب واشنگٹن کھلے گا اور IMF کے بورڈ کا اجلاس ہوگا، تو ایک آپ جیسے دیکھتے ہیں کمپنیز میں ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، پھر بورڈ ہوتی ہے، IMF بھی اسی طرح آپریٹ کرتا ہے۔ ان کا ایک مینیجنگ بورڈ ہے جس کے بہت سے ممالک ممبر ہیں، تقریباً سارے ہی ممالک کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ پاکستان کا بھی ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ آئی تھنک اس وقت کوئی پاکستان از ریپرزینٹیڈ بائی اندر کنٹری، 3-4 کنٹریز کو ملا کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک ڈسکشن ہوگی، اور مجھے کبھی امید ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا۔ ان کی کچھ آبجیکشنز تھوڑی بہت ہی آ سکتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں ایسے کر لیں۔ $1.17 بلین کی جو قسط ہے وہ آج اپروو ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی اسی ہفتے میں وہ پیسے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اس کا پارٹ بن جائیں گے اور وہ رائز کر جائے گا۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 45% کم ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہیں یہ شارٹ ٹرم معاملہ تو نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، دونوں باتیں کہ ایک تو وہ کم ہوا، ہمیں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سال جو ہے اس کو بہت کم کرنا ہے۔ وہ پورے پچھلے سال میں $17.4 ارب تھا، یہ ایک بہت ہی بڑی رقم ہے۔ $17.4 بلین، یہ تقریباً 5% ہے GDP کا، یعنی کہ ہماری جو مجموعی انکم ہے پورے ملک کی اس کا تقریباً ایگزیکٹلی 4.6% ہے۔ یہ ہمارے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، یہ ہمارے ریزروز پہ بھی پریشر ڈالتا ہے۔ یہ کم اس طرح ہوا کہ مئی جون میں ہم نے امپورٹس بہت زیادہ کر لیا، پیٹرول، ڈیزل، HSFO اور یہ ساری اوور آل پیٹرولیم پروڈکٹس کو، اس لیے کہ ہم نے سوچا کہ ہم پاور پلانٹس چلائیں، پوری بجلی دیں، ہم ذخیرہ زیادہ کر لیا ہم ان چیزوں کا۔ کچھ امپورٹ زیادہ اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو شک تھا کہ قیمت بڑھ جائے گی، کچھ یہ اس لیے بھی بڑھا کہ جب آپ امپورٹ کر رہے ہو تو آپ سوچیں 180 روپے کا ایک بیرل
اور وہی لیٹس سے کہ بڑا سمپلی کہ اگر $1 کا ایک بیرل ہوتا تو وہ 180 کی بجائے آپ کو قیمت بھی زیادہ دینی پڑی نہیں آپ کہ روپی کی بھی ڈی ویلیویشن. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور یہ بھی ہوا کہ کچھ قیمت جو ہے انٹرنیشنلی بڑھی, یعنی کہ جو پیٹرول کی اس کی قیمت تھی برینٹ کی وہ $95-90 بیرل سے کہیں $120 پہ چلی گئی. تو ان سب کی وجہ سے مئی جون ہیوی تھے, جولائی بہت ایزیئر تھا, اس وجہ سے آپ کو یہ خسارہ کم دکھائی دے رہا ہے. ہم نے میجرز لینے ہیں اب کہ امپورٹ پہ ہم نے ایک نظر رکھنی ہے, بند نہیں کرنی کہ اکانومی بند ہو جائے, پر جو غیر ضروری امپورٹس ہیں ان پہ کرب رکھنا ہے, جیسے بلٹ گاڑیاں ہیں, بلٹ موبائلز ہیں, بلٹ واشنگ مشینز ہیں, جو اس وقت لگژری آئٹمز ہوں. پلس ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اصل چیز ہے کہ ایکسپورٹس پہ توجہ رکھنی ہے, ریمیٹنسز جو ہیں ان پہ توجہ رکھنی ہے تاکہ ہمارا یہ خسارہ جو ہے اس سال میں کم ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میکرو اکانومی کی تو ہم نے بات کی, لیٹس ٹاک اباؤٹ مائکرو اکانومی کی. آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلاب آیا ہے اس سے کیا کیا تباہی ہوئی ہے اور لوگ اس وقت بڑی تکلیف میں ہیں. یہ تو تھم جائے گا اور پانی بھی اتر جائے گا, لیکن اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انفلیشن, مہنگائی کتنی زیادہ ہونے جا رہی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی. سو پہلے تو آبویسلی یہ ایک ملینز آف پاکستانیز کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. پہلے ایز اے ہول جو ہمارا سارا ولنریبل سیگمنٹ ہے ملک کا, جو ہمارا مڈل کلاس ہے, واز انڈر اے ڈیفیکلٹ سچویشن آف انفلیشن, جو کہ 25% پہ تھی, اور فوڈ انفلیشن 43 یعنی کہ 43% ایئر آن ایئر گرو کر رہی تھی. اب آپ سوچئے کہ آپ کی تنخواہ یا کسی بھی انسان کی تنخواہ جو ہے وہ اگر $100 تھی تو وہ $143 تو نہیں ہوئی اگلے سال میں, بلکہ اپرچونٹیز کم ہوئیں, اور اسپیشلی لو ویج ارنرز جو ہیں ہمارے, ان کے لیے اگر آپ سوچیں تو یہ انفلیشن آلریڈی زیادہ تھی. اب یہ آلریڈی جو زیادہ انفلیشن ہے اس میں اگر آپ کی کاٹن, ویٹ اور مائنر کراپس انکلوڈنگ انینز, ڈیٹس, ٹمیٹوز, ویجیٹیبلز ڈسٹرب ہوں گی تو سپلائی ڈسٹرب ہوگی. جب سپلائی ڈسٹرب ہوگی تو یہ جو فوڈ انفلیشن ہے یہ بڑھ سکتی ہے. اور اس کے لیے اب 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آبویسلی ہمیں پورے پاکستان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اگر میں $10 دے سکتا ہوں, آپ 20 دے سکتے ہیں, کوئی 100 دے سکتا ہے, کوئی 1,00,000 دے سکتا ہے. ہمیں اس وقت پیسے دینے چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں. ہمیں فوڈ بائی کر کے, جیسے آئٹمس, ڈرائی آئٹمس ہیں, پانی ہے, جتنی بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, ایک تو ہمیں یہ ایمرجنسی بیسس پہ کرنا چاہیے, پر حکومتی لیول پہ ہمیں سپلائی کرنا پڑے گا یہ سامان اب باہر سے, تاکہ جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا گیپ کریٹ ہو گیا ہے فردر یہ بڑھ نہ جائے. اور آلریڈی یہ گیپ آ رہا تھا, اس کی وجہ سے قیمتیں آ رہی تھیں, اور یہ اس ٹائم پہ ہے جب کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے کم ذخائر ہیں. سو وی ہیو ٹو گو ٹو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, آسک فار اے کائنڈ آف ایک ایڈجسٹر, ہم کہتے ہیں ہمیں IMF سے لینا پڑے گا کہ ہمیں اجازت دی جائے اسپینڈنگ کی. ہمیں باقی آرگنائزیشن سے جو لونز ہیں ان کو ری آرگنائز کرنا پڑے گا اور لانا پڑے گا فوڈ امپورٹ میں, تب یہ ہمارے اگلے 6 ماہ گزریں گے. اور پھر آف کورس ریکنسٹرکشن کے لیے ایک اور رقوم ہے جن کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا. دیز ٹائمز آر گوئنگ ٹو بی ٹف, دے ور آلریڈی ٹف, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اب ہوگا کہ ہم پالیسی کو کس طرح کیلیبریٹ کرتے ہیں کہ یہ تکلیف تو ہوگی پر اس تکلیف کو کم سے کم رکھا جا سکے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ پالیسی میکر جو ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ یہ عوام کو تکلیف کم سے کم ہو, کیونکہ عوام تو بیچاری ویسے ہی تکلیف میں مبتلا ہے, تو یہ مزید تکلیف کو کم کرنے کے لیے پالیسی میکرز کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیول پہ ملٹی لیٹرلز یعنی کہ جتنے بھی ADB, ورلڈ بینک, IDB, ITFC, AIIB, ان سب سے رجوع کرنا چاہیے. IMF سے جو پروگرام نیگوشیٹ ہوا ہے اس کو جا کے فوراً دوبارہ ہمیں تھوڑا سا اس کے نمبرز کو دیکھنا چاہیے, اور پہلے روم کریٹ کریں جو انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے پڑے ہیں, تاکہ انکم سپورٹ پروگرام میں ڈائریکٹ منی جو ہے ان کے ہاتھ میں پہنچائی جا سکے جو لوگ آج تکلیف میں ہیں. یہ تو نمبر 1 آرڈر آف بزنس ہونا چاہیے. اور کنٹینیوسلی کوارٹرلی ہو, منتھلی ہو, ان کو اگلے 6 ماہ ایٹ لیسٹ پیسے دیے جا سکیں, تاکہ ان کے جو امیجیٹ ضرورت ہے کھانے پینے کی,
اوڑھنے کی، سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں کمبل لینے کی، یہ وہ پوری کر سکیں۔ نمبر 2، ہمیں ریکنسٹرکشن کے لیے جیسے ہم نے 2010 کے فلڈز میں کیا تھا، ہمیں ملٹی لیٹرل سے، یعنی کہ جو ADB ورلڈ بینک ہیں ان سے، اور ہمارے جو بائی لیٹرل پارٹنرز ہیں جیسے کہ GIZ ہے، جیسے کہ DFCO آف برٹن ہے، GIZ جرمنی کا ادارہ، ان سے ان کے پاس جانا چاہیے۔ آئیے ہم نے بہت کم کر دی ہیں پاکستان میں، جب سے ہم نے اپنے ریگولیشنز کو اسٹرینتھن کیا سیکیورٹی کی وجہ سے، اب ہمیں ان کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا۔ INGOs کا تجربہ بھی ہے اس کام میں اور وہ پیسے بھی لا سکتی ہیں، سو ہمیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ ریکنسٹرکشن کا کام شروع کریں، اور وہ جتنی جلدی شروع ہو سکے، جیسے ہی فلڈ انشاءاللہ سپٹمبر مڈ تک ریسیڈ کرنا شروع کرتا ہے، وہ INGOs کو ہمیں لانا پڑے گا کہ وہ یہ کام شروع کر سکیں۔ سو ایک پورا پیکج ہے جس کے اندر ہمیں کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے۔